فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا، لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اپنے آپ کو روکا اللہ کے راستے سے، اور کفر پر قائم ہو گئے اور پوری زندگی کفر کرتے رہے، ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر مر جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، بحالت کفر مر گئے، فلن یغفر اللہ لهم، پس ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، فلن پس ہرگز نہیں، یغفر اللہ اللہ بخشے گا، معاف کرے گا، لہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر بھی کیا، اللہ کے راستے سے روکا بھی، اور زندگی بھر کفر پر قائم رہے، حتیٰ کہ موت بھی کفر پر آئی، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے ان کے لیے، یہ لوگ معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر حبطت اعمالکم فی الدنیا والآخرہ، تمہارے سارے اعمال برباد ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور ایک مقام پر فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، یہ لوگ اگر زمین بھر کے سونا خرچ کر دیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قبولیت کی جو اساس ہے وہ صحت عقیدہ اور توحید ہے۔ اور ایک مقام پر فاولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کفر کی حالت میں مرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بڑی شدید وعید ہے یہ۔ اس وعید میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ بھی پوشیدہ ہے۔ غور کیجئے کن لوگوں کا بیان ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر کفر پہ مر گئے، مانا اگر موت سے قبل توبہ کر گئے تو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ انجام کس کا؟ جو کفر پہ مر جائے، اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ لیکن اگر کفر پر مرے نہیں بلکہ موت سے قبل ان کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔